الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں سورہ احقاف کا خلاصہ پیش کرنے جا رہا ہوں. سورہ احقاف مکی ہے اور اس صورت کے اندر 35 آیات اور 4 رکوع ہیں. ترتیبی اعتبار سے یہ سورت 46ویں نمبر پر ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 66 ہے. اس سورت کے تیسرے رکوع کے اندر اذ انذر قومہ بالاحقاف کے الفاظ جو ہے وہ مذکور ہیں اور اسی سے اس سورت کا نام جو ہے وہ لیا گیا ہے سورہ احقاف. احقاف ریتلے میدان کو کہتے ہیں اور ایک مقام کا نام بھی احقاف ہے. چونکہ اس سورت میں قوم عاد کا ذکر ہے جو ریت کے ٹیلوں کے پاس آباد تھی، اسی وجہ سے اس سورت کا نام احقاف رکھ دیا گیا ہے. زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ سورت سورہ جاثیہ کے بعد نازل ہوئی اور اس سورت کے اندر جو اہم مضامین ہیں ان میں قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا اعلان کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شرک کا مختلف انداز سے نہایت ہی ٹھوس بنیادوں کے اوپر رد کیا گیا ہے. پھر اس کی تردید کے اندر عقلی دلیلیں بھی دی گئی ہیں اور تاریخی بھی، اور بتایا کہ مشرکین اللہ کے ساتھ جن مخلوقات کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ نہایت ہی بے بس ہیں اور ان کی لاچاری اور بے بسی کے خود مشرکین بھی گواہ ہیں. لیکن یہ لوگ اپنے نفس کو فریب دیتے ہیں. فرمایا کہ عاد جیسی زبردست قوم پر جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کے جو معبودان باطلہ تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آ سکے. توحید کی تعلیم اور شرک کی تردید کے علاوہ اس صورت میں بعض معاشرتی ہدایات بھی دی گئی ہیں، مثلا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور معروفات کے اندر ان کی اطاعت کرنا، اور اسی طریقے سے دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ بیان فرمائی گئی ہے کہ جو 2.5 سال ہے. ساتھ ہی ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور فوز و فلاح کی بشارت دی گئی ہے جو توحید کا اقرار کرتے ہیں اور توحید کا اقرار کرنے کے بعد اس کے اوپر پھر ثابت قدم رہتے ہیں. اس صورت کا دوسری مکی صورتوں کی طرح جو موضوع ہے وہ 3 عقائد کا اثبات ہے. سورت کی ابتدا ہوتی ہے قرآن کریم کی حقانیت،
توحید اور حشر کے دلائل اور ان بتوں کی مذمت سے جنہیں مشرکوں نے معبود بنا رکھا تھا، حالانکہ فرمایا کہ نہ وہ سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ نفع اور نقصان ان کے اختیار میں تھا، اور نہ ہی وہ پرستش کرنے والوں کی دعائیں جو ہے وہ قبول کر سکتے تھے۔ فرمایا قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے یہاں عقیدہ توحید کو دلائل کی 3 قسموں کے ساتھ اس طرح ثابت کیا جا رہا ہے کہ مشرکین کے پاس اپنے عقیدہ شرک کو ثابت کرنے کے لیے نہ تو دلیل عقلی ہے اور نہ ہی دلائل نقلیہ میں سے کوئی ان کے پاس دلیل موجود ہے، تو عقیدہ توحید اس سے خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ عقیدہ توحید تو دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے فرمایا کہ ثابت ہے، اور اس کے اوپر دلیل عقلی یہ ہے کہ آپ ان سے فرما دیں کہ یہ جو تم اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہو، بتاؤ کہ جن کو تم خدا بناتے ہو کیا انہوں نے ماذا خلقوا من الارض، زمین کے اندر کس چیز کو پیدا کیا ہے، یا آسمان کی پیدائش اور تخلیق کے اندر ان کا کوئی حصہ ہے۔ اور دلیل نقلی آسمانی کتاب سے دی گئی کہ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، تمہارے اس دعوے پر اگر اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب میں کوئی بات درج ہے تو میرے پاس دلیل کے طور پر لے کر کے آؤ۔ اور دلیل نقلی پیغمبر کی زبان سے او اثارت من علم، کہ کسی پیغمبر کی زبان سے کوئی بات نکلی ہو، کوئی علمی بات ہو، تو بتاؤ اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو۔ فرمایا کہ مشرکین کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ اس کے اوپر مختلف شبہات اور اعتراضات کرتے تھے۔ کبھی تو قرآن کو سحر کہتے تھے، اور کبھی اس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تراشیدہ، خود بنائے ہوا کلام قرار دیتے تھے، اور کبھی ایمان والوں کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتی تو یہ فقیر، غریب، مزدور قسم کے لوگ جو ہے اس کو قبول نہ کرتے، بلکہ اس کے قبول کرنے میں ہم جیسے مالدار اور رئیس لوگ جو ہے وہ سبقت دے جاتے۔ مشرکین کے اعتراضات ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکوں کو ایسے جواب دیے ہیں کہ جس سے ان کا منہ بند ہو جائے اور کوئی جواب نہ بند پڑے۔ فرمایا ام یقولون افترا قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا۔ کفار اور مشرکین کا الزام یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، تو فرمایا کہ اگر میں نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بالکل بھی نہیں بچا سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور دستور یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کی طرف ایسی چیز کی نسبت کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا بالفرض میں نے یہ اپنی طرف سے اگر قرآن گھڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے پھر مجھے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ آگے فرمایا قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلی فآمن واستکبرتم۔ اس آیت کریمہ میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ حضرات جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عدی بن خاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم پر ایمان لائیں گے اور گواہی دیں گے کہ اسی جیسی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی نازل فرمائی تھی۔ مشرکین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے اہل ایمان قرآن کریم پر بھی ایمان لا کر کے تم پر سبقت لیے جا رہے ہیں، اور تم اب بھی تکبر کے اندر
اور غرور کے اندر جو ہے پڑے ہوئے ہو اور اللہ کی اس کتاب کے اوپر ایمان نہیں لا رہے۔ آگے فرمایا وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ۔ فرمایا کہ منکرین یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اچھی باتیں نہیں ہیں، لیکن سوال یہ کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہوئی کتاب کو تم نے کب مانا، کب اس کے اوپر ایمان لائے، کب اسے تسلیم کیا، جو قرآن سے پہلے کی آسمانی کتاب ہے۔ پھر بتایا کہ قرآن تو تورات کی تصدیق کرتا ہے اور سارے انبیاء پر ایمان لانے کی طرف قرآن دعوت دیتا ہے۔ اگر تورات میں خوبیاں تھیں تو قرآن بھی سچی کتاب ٹھہری۔ اس کے بعد ان لوگوں کو بشارت دی ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین اسلام لے آتے تھے اور اولاد جو ہے وہ کفر کے اوپر رہتی تھی، اور بعض دفعہ اولاد اسلام قبول کر لیتی مگر والدین کفر کے اوپر جمے رہتے، اور بعض مرتبہ اپنی مسلمان اولاد کے اوپر والدین تشدد بھی کرتے۔ تو یہاں اولاد کو سمجھایا جا رہا ہے کہ والدین جیسے بھی ہوں فرمایا کہ ان کے حقوق کا خیال رکھو، البتہ کفر اور غلط عقائد اور گناہ کی طرف اگر وہ تمہیں بلائیں تو اس کے اندر جو ہے تم ان کی تابعداری نہ کرو۔ اس کے بعد یہ سورہ احقاف ہمارے سامنے دو متضاد نمونے پیش کرتی ہے۔ پہلا نمونہ نیک اولاد کا ہے، نیک بیٹے کا ہے کہ جس کا دل نور ایمان سے منور ہے اور اس کے قدم شریعت کے اوپر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں۔ جب اس کے والدین اسے پال پوس کر جوان کر دیتے ہیں اور وہ جسمانی اور عقلی اعتبار سے حد کمال کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 دعائیں کرتا ہے۔ پہلی دعا یہ کہ اے اللہ تو مجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دوسری یہ کہ ایسے اعمال کرنا میرے لیے آسان فرما دے جن سے تو راضی ہو جائے، اور تیسری یہ کہ میری اولاد کو نیک بنا دے۔ ایسی اولاد کے لیے اللہ کی طرف سے فرمایا کہ جنت کا وعدہ ہے۔ اور دوسرا نمونہ اس صورت کے اندر پیش کیا جاتا ہے شقی اور نافرمان بیٹے کا، جس کے والدین اسے ایمان قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو وہ جواب کے اندر تکبر سے یہ کہتا ہے کہ اف اف، مجھے یہ بتاتے ہو کہ مجھے زمین سے زندہ کر کے نکالا جائے گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں سے تو کسی کو میرے سامنے زندہ نہیں کیا گیا۔ پہلا نمونہ ایمان اور ہدایت والوں کا ہے، اور دوسرا نمونہ فرمایا کہ اہل کفر اور طغیان کا ہے، اور دونوں کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ جو ہے وہ مل کر کے رہے گا۔ ایک تفسیر کے مطابق حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیٰ، یہ جو دعا مانگی گئی ہے فرمایا کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگی تھی کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ وہ نعمتیں جو آپ نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی ہیں میں ان نعمتوں کے اوپر آپ کا شکر ادا کروں، اور میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں، اور آپ میری اولاد کو بھی نیک بنا دیں،
اے اللہ میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ۔ یہاں پر توحید اسلام کے بنیادی عقائد میں سے پہلا عقیدہ جو ہے توحید کا بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ عقیدہ تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان میں متفق علیہ رہا ہے۔ قوم عاد جو یمن کے علاقے میں آباد تھی، حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے دوسرے انبیاء کی طرح اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن انہوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب نازل کر کے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان لوگوں کو عذاب دینے کے لیے رب العالمین نے بادل بھیجے، چونکہ کئی دنوں سے سخت گرمی پڑ رہی تھی، اس لیے وہ لوگ بادل دیکھ کر کے بڑے خوش ہوئے، اور انہیں یقین آ گیا کہ آج تو بڑی موسلادھار بارش ہوگی۔ وہ خوشی کے مارے فرمایا کہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، اور اس بادل کے نمودار ہوتے ہی تیز اور طوفانی ہوا چلنے لگی۔ قوم عاد کے لوگ بڑے قد آور اور جسیم تھے، فرمایا کہ ہوا نے انہیں اپنے دوش پر اٹھایا اور فضا کے اندر لے گئی، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ کیڑے مکوڑے جو ہے وہ اڑ رہے ہیں، اور پھر انہیں زمین کے اوپر پٹک دیا گیا۔ وہ زمین پر مردار پڑے، یوں محسوس ہوتے تھے کہ گویا کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ قوم عاد کا واقعہ سنا کر اللہ تبارک و تعالی اہل مکہ کو ڈرا رہے ہیں کہ تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اگر سرکشی اختیار کرو گے تو تم بھی عذاب الہی کے لپیٹ میں آ کر کے اسی طرح سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح کہ قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالی نے تباہ و برباد کیا۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ۔ اس میں بتایا گیا کہ گزشتہ بت پرست اور مشرک بہت سی بستیاں ان کے انکار اور سرکشی کی بنا پر ہلاک کر دی گئی، اور ان کے معبودان باطل ان کے کوئی کام نہ آ سکے، تو تمہارے کس طرح سے یہ کام آئیں گے۔ اس کے بعد ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کا قرآن سن کر کے ایمان لانے کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ وہ تو قرآن سن کر کے ایمان لے آئے اور جا کر کے اپنی قوم میں تبلیغ کرنے لگے، اور ایک تم لوگ ہو کہ بار بار سمجھانے اور بار بار تبلیغ کرنے کے باوجود تم انکار کے اوپر جو ہے جمے بیٹھے ہو۔ فرمایا وَصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہل طائف کو تبلیغ کر کے واپس مکہ تشریف لا رہے تھے کہ مقام نخلہ پر فجر کی نماز کی ادائیگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تھے، اور نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، تو جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو ایک دوسرے کو خاموش کروا کر کے قرآن کریم سننے کے لیے وہ رک گئے، اور جب قرآن کریم سنا تو اسلام قبول کر لیا، اور اپنی قوم کے پاس جا کر کے انہوں نے اپنی قوم کو اسلام کی طرف دعوت دی، اور پھر وقتاً فوقتاً کئی وفود جنات کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے اور اسلام قبول کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ جب جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کریم سنا، اہل طائف نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی، تو اب یہاں سے
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ ان کی تکلیفوں پر صبر کریں، جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کی طرف سے دی گئی ہوئی تکلیفوں کے اوپر صبر فرمایا کہ اگر مشرکین مکہ آپ پر ایمان نہیں لاتے تو دیکھو اللہ کی دوسری مخلوقات آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے کے لیے موجود ہیں، اور قیامت کے دن کافروں کو جہنم کے کنارے پر کھڑے کر کے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم اس کو جادو کہتے تھے، کیا یہ حق ہے یا نہیں؟ تو وہاں پر پھر وہ اللہ کی قسم کھا کر کے اسے حق تسلیم کریں گے۔ اللہ کہیں گے کہ اپنے کفر کا آج تم مزہ چکھ لو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ پہلے انبیاء کی طرح ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے رہیں، ان کافروں کی ہلاکت کے لیے جلدی نہ کریں۔ جب ان کے اوپر عذاب آئے گا تو انہیں ایسا ہی محسوس ہوگا کہ گویا وہ ایک دن کی مول سے بھی کم اس دنیا کے اندر رہے۔ فرمایا کہ ہلاکت جو ہے یہ نافرمانوں کا مقدر ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔